بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دیتا ہوں سیرت امام بخاری رحمہ اللہ پیش کرنے کے لیے جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مدیر امتحانات فضیلت الشیخ سید محمد یحییٰ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ، اور وہ سیرت امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے علماء کرام ہمارے مہمانان گرامی کو ان کے سامنے رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ کیا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وعن معاوية رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلبہ، آج جس مجلس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس تکمیل صحیح بخاری کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور یہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے جو قرآن مجید کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ صحیح ترین کتاب ہے۔ سامعین کرام، اس کتاب کے مؤلف امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی مقصد کے لیے سب کے سب مومن نکل کھڑے ہوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے نکلیں، دینی تعلیم کے حصول کے لیے مدارس، علم کے مراکز، جامعات کا رخ کریں، اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے واپس پلٹیں اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ شاید وہ ڈر جائیں، شاید وہ سیدھی راہ پہ آ جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کے دل میں حدیث کی محبت بٹھا دی تھی، اور بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث سے لگاؤ اور حدیث کی محبت ان کے دل میں پیدا کر کے اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علاقے کے علماء محدثین سے کسب فیض کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی والدہ اور اپنے بھائی کی معیت میں حجاز کا رخ کیا
اسی دوران امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بینائی سے محروم ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی گریہ زاری کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی لوٹا دی، اور اس بات کی خوشخبری جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ کو دی تھی۔ خواب میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے یہ کہا، یا ہذہ قد رد اللہ علی ابنک بصرہ بکثرت دعائک، تیری دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دی۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہیں بینائی مل چکی تھی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز کے علماء سے کسب فیض کیا، اپنی علمی پیاس بجھائی۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر، عراق، ان علاقوں کا سفر کیا، وہاں کے علماء و محدثین سے حدیث، فقہ، دیگر علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث کو سقیم سے امتیاز کر لیا، اہل رائے کی کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ کر لیا، اور اہل بصرہ کی کل حدیثوں کا استقصاء کر لیا، تو مسند تدریس پہ فائز ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تصنیف و تعلیم کا بھی کام جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست قوت حافظہ سے نوازا تھا، جس کے بارے میں ان کے ساتھی حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ بغداد کے، بصرہ کے محدثین کی درس گاہوں میں شامل ہوتے، شریک درس ہوتے، لیکن آپ لکھا نہیں کرتے تھے۔ کافی دن جب اسی طرح گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ یوں ہی ناحق اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری یہ بات سن سن کے تنگ آ گئے تو کہنے لگے، قد اکثر تم علیہ، اس بات میں تم حد سے بڑھ گئے ہو، بہت زیادہ مجھے کہہ لیا ہے، اب اپنے اجزاء نکالو، جو تم نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں وہ پیش کرو۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں، ہم نے ساتھیوں نے اپنے اپنے اجزاء نکالے اور ان کو پڑھا۔ امام بخاری نے ہمارے پڑھے ہوئے اجزاء بھی ہمیں پڑھ کے سنا دیے، اور مزید 15,000 حدیثیں پڑھ کے سنائیں۔ حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام بخاری کے حافظہ سے اپنی لکھی ہوئی حدیثوں کی تصحیح کی۔ اسی طرح اہل بغداد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قوت حافظہ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ 100 حدیثیں لے کے انہوں نے ان کے سندوں کو بدلا، ان کے متون کو بدلا، اس حدیث کی سند اس حدیث کے ساتھ، اس حدیث کا متن دوسری حدیث کے ساتھ، اس طرح کر کے انہوں نے 10 بندوں کو 10 حدیثیں دیں۔ ہر بندے نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کے وہ 10 حدیثیں جس طرح انہوں نے تیار کی تھی ملاوٹ کر کے وہ پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے اور ساتھ ہی یہ کہتے رہے، ہر حدیث سن کے یہ کہتے، ما عارفہ، میں نہیں جانتا، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ لوگوں نے سوچا یہ تو
فیل ہو گئے. لیکن جب سب لوگوں نے اپنی اپنی حدیثیں سنا لی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر بندے کو مخاطب کیا، بلایا اس کو اور کہا کہ یہ حدیث تم نے اس طرح پڑھی ہے، یہ حدیث اس طرح نہیں، اس طرح ہے. 100 کی 100 حدیث جس طرح تھی اس طرح ان لوگوں کو کہا کہ یہ حدیث اس طرح ہے، جس طرح تو نے پڑھی ہے اس طرح یہ حدیث نہیں ہے. سب لوگوں کی تصحیح کر دی. تو پھر وہ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے بارے میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا کیا ہے اور آپ کے تبحر علمی کے معترف ہوئے. اسی طرح سمرقند کے تقریباً 400 محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا. انہوں نے بھی حدیثوں میں گڑبڑ کی، اس کا متن اس کے ساتھ جوڑ دیا، اس کی سند اس کے ساتھ جوڑ دی. اس طریقے پہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیثیں سن کے ان کے اس منصوبے کی کلی کھول دی. انہوں نے بتلا دیا کہ یہ حدیث اس طرح نہیں، یہ حدیث اس طرح ہے. تو سمرقند کے محدثین بھی انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد، صلاحیت اور حافظے کے سامنے اپنے سر کو خم کر لیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خداداد صلاحیت کی وجہ سے تدریس بھی کی ہے، پڑھایا بھی ہے اور تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کے سلسلے میں 6 لاکھ احادیث میں سے اپنی شرائط کے مطابق صحیح ترین حدیثیں چن چن کے اپنی اس کتاب جامع صحیح بخاری میں جمع کی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ ان کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، استخارہ کرتے، جب اللہ اس حدیث کی صحت ان کے دل میں ڈال دیتا تو پھر وہ اپنی کتاب میں اس کو درج کرتے تھے. تو 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو حدیثیں جمع کی ہیں بالتکرار ان کی تعداد 7397 بنتی ہے. بغیر تکرار کے ان کی تعداد 2602 کے قریب بنتی ہے. حضرات محترم، اس وقت کے رواج کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ کتاب لکھ کے اس وقت کے محدثین، نقاد، اہل فن پہ پیش کی، جیسا کہ علی بن مدینی ہیں اور اسی طرح امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین. ان سب نے اس کی تصحیح کی، تعریف کی ہے، اس کی صحت کا اقرار کیا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اور امام بخاری کو انہوں نے داد تحسین دی ہے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو اس قدر شرف بخشا، اس قدر اسے قبولیت عطا کی کہ اس جیسی کسی اور کتاب کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی قرآن مجید کے بعد. اسی لیے امام سیوطی فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْكُتُبِ أَصَحُّ مِنْهُمَا بَعْدَ الْقُرْآنِ وَلِهَذَا قُدِّمَ
قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے زیادہ کوئی اور کتاب صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں دقت نظر بھی ہے اور اس میں حسن فقاہت بھی ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب تمام علوم اسلامیہ کی جامع بھی ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمعت الامت علی صحت ہذین الکتابین ووجوب العمل باحادیثہما، تمام امت کا ان دونوں کتابوں کی صحت پہ اتفاق ہے اور ان دونوں کتابوں کی حدیثوں پہ عمل کرنے کے وجوب پر بھی ان کا اتفاق ہے پوری امت کا۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں اتفق علماء الشرق والغرب علی انہ لیس بعد القرآن اصح من صحیح البخاری و مسلم۔ مشرق و مغرب کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد یہ دونوں کتابیں بخاری اور مسلم صحیح ترین کتابیں ہیں۔ حضرات محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و توصیف ان کے اساتذہ نے بھی کی ہے، ان کے ہم اثر محدثین اور ان کے شاگردوں نے بھی کی ہے۔ ان کے اساتذہ میں سے عبدان بن عثمان مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت بعینی شابا ابصر من ھذا، میری آنکھوں نے اس نوجوان سے زیادہ کوئی بندہ صاحب بصیرت نہیں دیکھا۔ اور قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں یا ہؤلاء نظرت فی الحدیث و نظرت فی الرأی وجالست الفقہاء والزہاد والعباد فما رأیت فیہم منذ عقلت مثل محمد بن اسماعیل۔ اے لوگوں، میں نے حدیث کی کتابیں بھی پڑھی، میں نے اصحاب رائے کے اقوال بھی ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، خراسان نے آج تک محمد بن اسماعیل جیسا پیدا نہیں کیا۔ محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان جیسا بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کے شاگردوں میں سے، آپ کے ہم اثر محدثین میں سے ان لوگوں نے بھی آپ کی تعریف میں بہت کچھ کہا ہے۔ ان میں سے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے، رأیت العلماء بالحرمین والحجاز والشام والعراق
فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن اسماعیل وأبصرهم وأعلمهم وأفقههم. میں نے حجاز حرمین کے علماء سے بھی ملاقات کی ہے، میں نے شام اور عراق کے علماء کو بھی دیکھا ہے، لیکن ان میں کسی کو بھی میں نے محمد بن اسماعیل سے جامع نہیں پایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے، ان سب سے زیادہ حدیث کے حافظ، ان سب سے زیادہ فقیہ تھے، ان سب سے زیادہ عالم تھے، سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحفظ له من محمد بن اسماعیل. آسمان کی چھت تلے میں نے محمد بن اسماعیل سے زیادہ بڑا عالم حدیث کوئی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ حافظ حدیث کوئی نہیں دیکھا. اسی لیے آپ کے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ دانی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین و یا سید المحدثین و یا طبیب الحدیث فی علل لا یبغضک الا حاسد و اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک. کہا کہ اے سید المحدثین، اے حدیث کی علتوں کے طبیب، اے استاذ الاساتذہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی قدم بوسی کروں. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ کے ساتھ حسد کرنے والا ہی آپ سے بغض رکھے گا، وگرنہ ہر بندہ آپ کی تعریف کرنے میں مجبور ہوگا اور وہ آپ کی تعریف کرے. یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تصنیف، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے اس دنیا. اس سلسلے میں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، جس دن یہ بصرہ میں پہنچے ہیں، حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں قدم سید الفقہاء، آج بصرہ میں فقہاء کے سردار تشریف لائے ہیں. کسی نے کہا کہ ہوا افقہ اہل زماننا، اس وقت کے تمام لوگوں سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے علماء نے، محدثین نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کہا، کسی نے سید الفقہاء کہا، کسی نے افقہ اہل زماننا کہا. ہر بندے نے آپ کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں، ان کی کتاب پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں اعتراضات کرنے والے جو صحیح بخاری پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں؟ امام بخاری پہ بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے. حافظ محمد شریف حافظہ اللہ سے کسی نے سوال کیا تھا دوران درس کہ جی کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نہیں تھے، تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا، کہا
کہ اگر اس فقہ سے مراد رائے ہے، کیلو کال ہے، فرضی مسائل بنا کے ان کے جوابات دینے ہیں، تو اس معنی میں واقعی امام بخاری فقیہ نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ فقہ الحدیث کی بات کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نہیں سمجھا، یہ غلط ہے یہ سوچ، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری ہی ان کی فقہ الحدیث کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حدیث کو سمجھنے میں، اس سے استنباط کرنے، مسائل تخریج کرنے میں، قرآن مجید کو سمجھنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی فقیہ اور نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ تو آپ کی مخالفت کرنے والے وہ ہیں جنہیں ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ یہ گروہ، ان کا مشن یہی ہے کہ حدیثوں کا انکار کیا جائے، لوگوں کو ان کے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ تو یہود و نصارہ سے ادھار کھائے بیٹھے ہیں، قسم کھا رکھی ہے انہوں نے کہ حدیث کی مخالفت کرنی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو حاسدین ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر بڑے بندے کے کچھ نہ کچھ حاسد ہوتے ہیں، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اتنے حاسد بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا، کل موتو بغیظکم، اپنے غیظ و غضب میں ہی جل مرو، اپنے حسد میں ہی جل مرو، تمہارے اس حسد سے امام بخاری کا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام بخاری کے اعتراضات امام بخاری پہ کرتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کیونکہ امام بخاری کے طرز استدلال کو وہ نہیں سمجھتے، امام بخاری کی فقاہت کو وہ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ کم من عائب قولا صحیحا وآفتہ من الفہم السقیم، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صحیح بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اس کی وجہ ان کی عقل بیمار ہوتی ہے۔ اور میں آخر میں اپنی بات کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کلام پہ ختم کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان دو کتابوں کے بارے میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں صحیح متصل مرفوع ہیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں۔ وَأَنَّهُ مَنْ يُحَوِّنْ أَمْرَهُمَا، اور جو بھی ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں، وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفِيهِمَا، یہ دونوں کتابیں جو ہیں اپنے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ہی پہنچی ہیں۔ تو جو بھی کل من یحول من امرہما، جو بھی ان دونوں کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرے گا، فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَمُتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بندہ بدعتی ہے اور وہ بندہ مومنوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بہکا ہوا ہے، گمراہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے صحیح بخاری کو پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔